كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شياطين الرجيم ومن كل جبار عنيد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تكون لنا أمنا أمانا من كل خوف ونجاة من كل شر وشفاء من كل داء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. قابل احترام سفید ریش بزرگوں اور جوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج عمرہ کرنے کا، مسجد تعمیر کرنے کا، تلاوت کا، والدین کے احترام کا، غریبوں فقیروں کے امداد و تعاون کا، یہ جو حکم دیا ہے مختلف احکامات سے دین اسلام نے ہمیں جو نوازا ہے، یہ سارے احکامات، ان میں سے ہر حکم پر ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی استطاعت یا اپنے فہم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. یعنی جہاں ہم اتنے سارے احکامات فالو کر رہے ہیں، وہاں قرآن کریم کا ایک اور حکم ہے جو ہمیں جس کی طرف توجہ کم چاہتی ہے، اس کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم جاتی ہے. وہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اے نماز پڑھنے والو، اے زکوٰۃ دینے والو، اے حج کرنے والو، اے دین کے ڈھیر سارے اعمال پیش کرنے والوں لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مستقل ایک اہم ترین کام ہے، اچھے لوگوں کو، سچے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان کی زندگی میں ایڈ ہو جانا. یہ مستقل ایک کام ہے، یہ تو قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین. اب جب صحابہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے تلاش کیا، انہیں ملا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے ساتھ ہو گئی. سفر میں، حضر میں، ہر معاملے میں وہ حضور کے ساتھ ہو گئی. اس لیے ان کو صحابہ کہا گیا. اب تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ ایک صحابی دنیا کے تمام ابدال، غوث، مجددین، محدثین، مفسرین، تمام میں سب سے زیادہ آگے ایک صحابی ہے. یعنی ایک صحابی ایک طرف، دوسرے مد مقابل میں دنیا بھر کے تمام اہل اللہ، صحابی کا پلہ زیادہ جھک جائے گا. کیوں؟ اسے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میسر ہوئی. صحبت کی وجہ سے پھر صحابہ میں سب سے آگے کون؟
صحابہ میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابہ میں سب سے آگے۔ اس کی وجہ کیا قربانیاں زیادہ؟ نہیں، کہتے ہیں کہ صحبت زیادہ ہے ابو بکر صدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ ایک کا دوسرا ہے، یعنی ایک حضور ہیں اور اس کے دوسرے کون ہیں؟ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحبت کی وجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کہی کہ عمر میرے ساتھ ایک سودا کرو۔ کیا؟ کہ میں اپنی ساری عبادتیں تمہیں دے دیتا ہوں، تم ایک کام کرو، وہ غار حرا میں جو تم نے حضور کے ساتھ وہ راتیں گزاری ہوں مجھے دے دو، میں اپنا سب کچھ تمہیں دیتا ہوں۔ اچھا، لوٹنے کا ارادہ ہے؟ نہیں دیتا ہوں۔ صحبت میں جو تاثیر ہے، صحبت میں جو تاثیر ہے، کہتے ہیں کہ کسی بڑے مجاہدے میں اتنی تاثیر نہیں جتنی ڈائریکٹ صحبت میں تاثیر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت زیادہ مقام، زیادہ فضیلت، زیادہ درجہ حضرت عمر ابن عبد العزیز کا ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں میں منافقین نے ایسی سازشیں رچی کہ مسلمان اختلافات کے شکار ہو گئے، ٹھیک، لیکن یہ ہے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد ایک تابعی آئے عمر ابن عبد العزیز، ان کے دور میں وہ پہلے اختلافات بھی ختم ہوئے۔ اب سوال پوچھنے والے نے سوال کیا کہ زیادہ فضیلت عمر ابن عبد العزیز کی ہے یا حضرت امیر معاویہ کی ہے؟ اور سوال کس سے پوچھا؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے۔ عبداللہ ابن مبارک کون ہیں؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، اور امام بخاری کے کیا ہیں؟ یہ استاد ہیں۔ تو ان سے جب یہ پوچھا گیا زیادہ فضیلت کس کی ہے، صحابی کی یا تابعی کی، کیا جواب دیا؟ کہا عمر ابن عبد العزیز جیسے ہزار عمر ابن عبد العزیز، اس کے مد مقابل میں ہزار ابن عبد العزیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو دھول ہوا کرتی تھی، ہزار ابن عبد العزیز رحمہ اللہ اس دھول کے مقابل اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو براہ راست حضور کی صحبت حاصل ہے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری، ورع سب کچھ سر خم تسلیم، مگر ان کے پاس حضور کی صحبت نہیں، ان کے پاس حضور کی کیا صحبت نہیں۔ قرآن کا میں نے بات کہی تھی، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم ڈھیر سارے دین کے کام کرتے ہیں، وہاں پر اللہ کی طرف سے ہمیں حکم یہ ہے، جس حکم کی طرف توجہ بہت کم ہماری جاتی ہے وہ یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے اچھے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ اس حکم کی طرف بہت کم توجہ ہماری جاتی ہے۔ خود حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حضور کو حکم دیا گیا کہ محمد علیہ السلام آپ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے، جائیے فلاں جگہ، ان لوگوں کو تلاش کریں جو میرا ذکر کر رہے ہیں، جو میرا ذکر کر رہے ہیں، آپ صبر کے ساتھ جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ پیغمبر کو سورہ کہف میں آئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ؟
اے محمد علیہ السلام صبر کے ساتھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو لوگ میرے لیے صبح شام یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو صبح بھی اور شام. حضور علیہ السلام اپنے حجر خاص سے تشریف لاتے ہیں, مسجد کی طرف تلاش کرتے ہیں, ادھر بھی ایک جماعت بیٹھی ہے, ادھر بھی ایک جماعت بیٹھی ہے, ادھر بھی ایک جماعت بیٹھی ہے. تو ایک جماعت کو دیکھا پرانے کپڑے پہنے ہوئے وہ اللہ اللہ کر رہے تھے. جا کے حضور ان میں بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا شکر ہے اللہ کا ابھی بھی میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ صحبت. صحابہ نے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن گئے, اور صحابہ میں سب سے زیادہ قریب قربت والی صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام صحابہ بن گئے. اسی قرآن کریم میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی, الحمدللہ اللہ اسے قبول فرمائے. یہ مغرب نماز اگر ہم مسجد حرام میں پڑھتے ہیں, کس میں پڑھتے ہیں؟ مسجد حرام میں پڑھتے ہیں, کتنا ثواب ملتا ہے ہمیں؟ کتنا ثواب ملتا ہے ہمیں؟ نہیں, مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں 1,00,000. شاباش, کتنا؟ 1,00,000. اور یہ مغرب کی نماز اگر ہم مدینہ منورہ میں پڑھتے مسجد نبوی میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ 50,000. یہ تو حدیث نہیں, تو کنفرم بات ہے. لیکن کس بنیاد پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا؟ کیا وہ بڑی مسجد ہے؟ نہیں. کیا وہ مکہ شہر ہے؟ نہیں. مکہ کے اندر دوسری مسجدیں بھی ہیں. کس بنیاد پر؟ لکھنے والوں نے لکھا, کہنے والے کیا گئے, 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب اس وجہ سے ہے مسجد حرام میں کہ خود مسجد حرام کو کعبۃ اللہ کی صحبت حاصل ہے. جس کی صحبت؟ کعبۃ اللہ کی صحبت حاصل ہے. اور مسجد نبوی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اثر ہے. یہ ہے صحبت. فارسی والوں نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن. اچھے لوگوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. دنیا میں آپ لوگ تمام اچھے لوگوں کو جمع کرو. اچھے لوگوں کو کیا کرو آپ؟ شاباش, کیا کریں آپ؟ جمع کریں. ان سے پوچھیں کہ تم اچھے کیسے بن گئے. اچھوں کو پوچھیں وجہ اچھائی کیا ہے, تو سارے کے سارے کہیں گے اچھے لوگ کہ ہماری خوش قسمتی تھی, ہمیں بچپن میں کچھ اچھے لوگ مل گئے تھے, ہمیں تعلیم کے دوران کچھ اچھے لوگ مل گئے. اچھے لوگوں کے پیچھے اچھے لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے. اچھے لوگوں کی صحبت. ذرا ان کو چلا دیں, تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ. بسم اللہ. اور آگے. بسم اللہ. آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ سنیں نا, مزہ آئے گا. بسم اللہ. کیا اچھے لوگوں کے پیچھے اچھے لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے. اچھے لوگوں کے پیچھے کیا بات؟ اچھے لوگوں کے پیچھے اچھے لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے, اور برے لوگوں کے پیچھے برے لوگوں کی صحبت ہوا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں ڈرائیور کے پاس سونا منع ہے. گاڑی میں ڈرائیور کے پاس سونا کیوں؟ وہ بھی سو جائے گا. کون؟ ڈرائیور سو گیا. اچھا اگر ڈرائیور سو گیا تو کیا ہوگا؟ گاڑی کہاں پہنچے گی؟ کسی کھائی میں جا کے گرے گی. اسے ڈرائیور کے پاس سونا منع ہے. جس کو سونا پیچھے سو جائے. یہ اثر پھیل جاتا ہے. یہ اثر کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن اگر ہمیں اللہ کا فضل ہوا, کرم ہوا, ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اگر میسر ہوئی, اس پر اللہ کا فضل جب ہوگا, ساتھ میں بیٹھنے والے پر بھی اللہ کا فضل ہوگا. کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوا کرتا ہے,
اس کا سمجھ میں نہیں آیا، ہم آپ کے پاس بیٹھے، ہم اللہ والے ہیں، رحمت آپ پہ برسے گی تو ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی آپ کو ملے گا، ہمیں کیسے ملے گا؟ میں تو گنہگار ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ ان کے بارے میں مشہور ہے، ایک اور بزرگ کے بارے میں مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جو یہ پنکھا چلا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پنکھا، کس کو ہوا دے رہا ہے؟ حضرت کو۔ حضرت کے پاس جو بیٹھا ہے اس سے پوچھا گیا تمہیں ہوا لگ رہی ہے؟ جی جی حضرت مجھے بھی ہوا۔ اچھا آپ کو؟ ہاں آپ کو۔ اچھا آپ کو ہوا لگ رہی ہے؟ پیچھے والے کو؟ نہیں حضرت مجھے نہیں لگ رہی۔ جو جتنا قریب ہے فری میں اس کو حضرت کی ہوا مل رہی ہے۔ یہ ہے صحبت، یہ ہے صحبت، یہ ہے صحبت۔ اسی لیے نماز میں پہلی صف کی فضیلتیں کیوں ہیں؟ امام پر اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشوں کا نزول ہوگا، وہ جو اس کے سامنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر بھی زیادہ، ان کو زیادہ ملے گا۔ میں نے کیا بات عرض کی کہ نماز حکم ہے اللہ کا، روزہ ہے حکم اس کا، عمرہ، حج، زکوٰۃ، عشر وغیرہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا، لیکن اس ایک حکم کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے۔ اس ایک حکم کی طرف توجہ کیا بہت کم جاتی ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کس حکم کی طرف؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کچے لوگوں کے ساتھ نہیں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی سچائی کا پرتو تم پہ پڑے گا، جس طرح صحابہ پہ حضور کا اثر پڑا، تابعین پہ صحابہ کا اثر پڑا، تبع تابعین پہ تابعین کا اثر پڑا۔ تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع شاباش، وکونوا مع بولے وکونوا مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے ایک فارسی شعر کی بڑی اچھی بہترین تشریح کی ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ کہتا ہے ایک فارسی شاعر کہ میں استنجا کے لیے جنگل گیا، قضاء حاجت کے لیے کیا گیا میں؟ بس کہاں؟ جنگل۔ سامنے وہ بیٹھنا چاہے جو ہوشیار ہو، ایسے ہی ہے نا، جو لقمہ دے سکے۔ اب ہمارے یہ کیا ہوتا ہے، امام کے پیچھے وہ بیٹھے گا جو سب سے زیادہ ان پڑھ ہو۔ امام کا اگر وضو نماز میں ٹوٹ گیا تو کس کو آگے کرے گا؟ پیچھے والے۔ اور وہ پیچھے والا بے خبر تھا، وہ بیچارہ کیا تھا؟ وہ بے خبر تھا۔ کہتے ہیں امام کے پیچھے وہ رہے گا جو امام کو کیا لقمہ دے سکے۔ ٹھیک، صحبت۔ ایک فارسی شاعر نے کیا عجیب بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ میں استنجا کے لیے جنگل چلا گیا تاکہ میں قضاء حاجت کروں۔ میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا تاکہ میں اس سے کیا کروں؟ استنجا کروں۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ اس مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی کے ڈھیلے سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس مٹی کے ڈھیلے سے پوچھا تو مشکی یا عبیری، تو مشکی یا عبیری، تو مشکی عنبر ہے یا تو مٹی ہے؟ گفت، اس نے مجھے کہا واپس جواب، کس نے؟ مٹی کے ڈھیلے نے مجھے واپس جواب یہ دیا کہ خاکم ولیکن مدت باگل نشستم، ارے میں تو مٹی ہوں، میں تو مٹی ہوں، لیکن کچھ دن میں نے پھول کے تلے گزارے ہیں۔ کس کے تلے؟ پھول کے تلے میں نے کچھ دن گزارے ہیں۔ جمال ہم نشی در من اثر کر، یہ خوشبو جو ہے میری اپنی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ پھول کی۔ شاباش، کس کی ہے؟ پھول کی۔ یہ پھول کی ہے، وہی اسی کی خوشبو مجھ میں سرایت کر گئی ہے۔ میں تو ذاتی طور پر مٹی ہوں، مجھ میں خوشبو نہیں ہے، بس میری خوش قسمتی تھی میں نے کچھ دن پھول کے ساتھ گزارے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ پھول کے ساتھ۔ ایسے ہی کرنا پڑے گا، پھول کو تلاش کرنا پڑے گا۔ کس کو تلاش کرنا پڑے گا؟ پھول کو تلاش کرنا پڑے گا تاکہ وہ پھول کا اثر مجھ میں بھی آ جائے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں اچھے لوگوں کی، حضرت مولانا شاہ الیاس علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میرا رب مجھ سے قیامت میں پوچھے الیاس کیا لے کے آئے ہو، میں پیش کروں گا وہ میاں جی موسیٰ علیہ رحمہ، میں کہوں گا یہ میں لے کر آیا۔ میاں جی موسیٰ کیسے میاں جی موسیٰ بن گئے؟ کیا گھر میں بیٹھے بیٹھے بن گئے؟ نہیں، انہوں نے جب پھول کو تلاش کیا، پھول کے ساتھ رہے، پھول کے ساتھ رہ کر پھول کے مہک میں بھی آ گئے۔
تو نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج عمرہ اللہ کا حکم ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس حکم کی طرف توجہ بہت کم جاتی ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں ابھی مغرب کے اصل بات تھوڑا سویا میں، مغرب کے بالکل اذان کے وقت میں اٹھا. اب میں سوچا کہ میں کیا گفتگو کروں. اب اللہ رب العزت ہمارے مفتی صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہی آیت پڑھی، میں نے باہر سنی پیچھے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں وہیں پہ خوش ہوا، میں نے کہا نہیں اسی بات میں بولوں گا انشاءاللہ. لیکن بات یہ الگ بات ہے، ہم اپنی کیسے لنگڑی لینگویج میں سمجھا نہ پائیں، لیکن بات بہت اہم ہے. کاش ہمیں وہ ایسا پھول نصیب ہو جائے زندگی میں، کاش، بڑا خوش بخت ہے وہ. اور ہمارے یہاں، میں تو کشمیر سے ہوں، کشمیر میں سب سے زیادہ سیب ہمارے علاقے میں ہے. کوانٹیٹی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہمارے علاقے میں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ایک سیب خراب ہو جاتا ہمارا، مطلب پورا وہ جو درخت ہے اس پہ تقریباً 500-600 پیس ہوں گے، 600 میں سے 5 سیب خراب ہو گئے بیچ میں، ہم فوراً جاتے اس کو نکال کے پھینک دے دیتے. کیوں؟ واقعی ایک سیب خراب ہوا، وہ اس کے دائیں بائیں جتنے اس کے پڑوسی ہوتے ہیں، اگر اس خراب کو نہیں نکالا اس کا اثر کس میں آ جاتا ہے؟ پڑوسی. اور دائیں بائیں میں اثر ہو جاتا ہے. ان پڑوسیوں کو بچانے کے لیے اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے، وہ تو بھی کشمیری میں کہتا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اردو میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ سیب جو ہے، یہ سیب کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. مجھے کیسے چمکنا ہے، وہ دائیں بائیں جو اس کے پورا خاندان لگا ہوا ہے نا اس پہ درخت پہ، انہیں دیکھ کر سیب طے کرتا ہے کہ مجھے کیسا رنگ ہونا چاہیے. ہم نے بھی اپنی اس 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں طے کرنا ہے کہ یار سیبوں میں بیٹھنا ہوگا، یار وہ خوشبودار پھولوں کو تلاش کرنا ہوگا، اور وہ مہکدار پھول بننا ہے، بدبودار نہیں بننا ہے. تو صرف تمنا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نکلنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ان سے ملنے کی یہی ہے راہ، ان سے ملنے کی یہی ہے راہ. کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے ملنے کی یہی ہے راہ. ملنے والوں سے واسطہ پیدا کر، ملنے والوں سے رابطہ پیدا کر. اب ظاہر سی بات ہے، آپ نے ہمارے یہاں آنا ہے، آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، تو آپ تو ایسے نہیں آئیں گے. آپ پہلے فون کریں گے مفتی صاحب 18 تاریخ کو میں ایئرپورٹ پہنچ رہا ہوں، میں تو خود کر نہیں سکتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. تو یقیناً ان سے جہاں جانا ہو وہاں کا اپروچ لیا جاتا ہے. اب ہم سب نے کیرلا کا نہیں، انگلینڈ کا نہیں، دبئی کا نہیں، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، جو ہماری 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا مقصد ہے. جب اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے تو اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑے گا، اللہ والوں کو تلاش کرنا پڑے گا. بس آپ تلاش کریں گے انشاءاللہ، تلاش کرنا پڑے گا. اور قرآن نے وعدہ دیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں تلاش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، وہ ہمیں پا لیتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں. تو صحبت صالح ترا صالح کن، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ یہ عطر بیچا کرتے تھے. کیا بیچا کرتے تھے؟ عطر. ان کی دکان پر ایک ملنگ آیا، تو عطر جو بیچے گا یقیناً اس کے مزاج میں بھی ویسی نزاکت ہوگی جیسے عطر میں ہوا کرتی ہے. تو ان کی دکان پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وہ عطر کی بوتلوں کو گن رہے تھے. تو فرید الدین عطار علیہ رحمہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضرت کچھ نہیں، سوچتا ہوں جب آپ کی روح نکلے گی تو تمہاری روح جب نکلے گی اس بوتل میں جائے گی، پھر ملک الموت اس بوتل کو توڑ دے گا،
وہ تمہاری روح اس بوتل میں جا کے گھسے گی، چھپے گی، پھر ملک الموت اس عطر کو بھی توڑے گا، بوتل کو بھی توڑے گا، پھر وہ تمہاری روح ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، ادھر جائے گی، اتنے میں ملک الموت ان تمام بوتلوں کو توڑ کے رکھ دے گا۔ شاہ فرید عطار علیہ رحمہ، ارے کیسا کسٹمر آ گیا، یہ کیسا کسٹمر آ گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے ویسے ہی پوچھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میری موت ایسے آئے گی، میری روح ان بوتلوں میں جا گھسے گی، پھر ملک الموت کا فرشتہ ان بوتلوں کو بھی توڑ دے گا، مجھے بتا تیری موت کیسے آئے گی، تیری روح کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا حضرت بتا دوں میری موت کیسے، میری روح کیسے نکلے گی؟ کہاں بتاؤ؟ ان کے ہاتھ میں چادر تھی، چادر کو ایسے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سو گئے، چادر منہ پر، پورے کی چادر بھی لے گئی۔ اب حضرت فرید بن عطار علیہ رحمہ ان سے فرما رہے ہیں، ارے کھڑے، چلو ٹھیک ہے میں نے دیکھا تم کیسے مرو گے، کھڑے تو ہو جاؤ، بڑے میاں کھڑے نہیں ہو رہے، ارے کھڑے تو ہو جاؤ، مجھے پتا چلا تیری روح کیسے قبض ہو جائے گی، کھڑے تو ہو جاؤ، وہ کھڑے نہیں ہو رہے۔ فرید بن عطار علیہ رحمہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کو اٹھانا اب چاہا، وہ اللہ کا بندہ وہیں پہ انتقال ہو چکا تھا، وہ اللہ کا بندہ وہیں پہ انتقال ہو چکا تھا۔ بس اتنی سی صحبت تھی فرید الدین عطار کی اس کے ساتھ۔ اب جو فرید الدین عطار رحمہ اللہ، اب جو وہ عارف بنا، اب اس صحبت کی وجہ سے اس کی کائنات جو بدلی، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ فرید الدین عطار علیہ رحمہ کون ہے، لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا ان کا؟ چند منٹوں کی صحبت۔ اس لیے دوستو، صحبت صالح، صحبت لقمہ دو لقمہ، سونا نہیں سامنے، صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح۔ جیسے لوگوں کی صحبت، باپ گھر میں جا کر گالیاں دے دیتا ہے، بری زبان استعمال کرتا ہے، ایسا ممکن ہے اس کے بچے جو ہیں وہ دعائیں دینا شروع کریں گے؟ ارے تم اگر 2 کلو کی گالی دے دے، تمہارا بچہ 50 کلو کی گالی تمہیں دے گا۔ کیوں؟ وہ اسی صحبت میں پلا ہے، اس نے وہی کچھ دیکھا ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے انہی چیزوں کو اس نے کاپی کی ہے، اور وہی چیز وہ اگلے گا۔ اس لیے دوستو، قرآن کریم میں ایک کتے کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ؟ کتے کا تذکرہ ہے، اور یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ آپ نے سنا تھا آج تک جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کتے کو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کی شکل دیں گے۔ کس کی شکل؟ ایک بہت بڑے عابد کی شکل دیں گے کتے کو، اور یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ اچھا کون ہے کتا؟ اس کتے کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے کیا، اور اس کا قرآن میں تذکرہ ہے، قیامت تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیا اس کتے کی کہانی ہے؟ اس کتے کی کہانی کیا؟ کتے کی کہانی یہ ہے، یہ بیچارہ ایک کتا تھا، گلیوں میں بیچارہ بھٹکتا رہتا تھا، جس طرح یہ بھٹکتے رہتے ہیں کتے۔ اس نے دیکھا چند جوان ہیں، ان تبلیغ والوں کی طرح بھوریا بسترا برتن ہاتھ میں لیے ہوئے کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ جوان۔ ان کو بستی والوں نے کہا یا تو دعوت دینا بند کرو یا تم گر چھوڑ دو، یا ہماری بستی چھوڑ دو۔ ان جوانوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ بستی چھوڑنی چاہیے دعوت؟ انہوں نے کہا بستی چھوڑ دیں گے، کیا مسئلہ ہے، اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ مشورہ کیا، نکل گئے۔ اب انہوں نے بوریا بستر برتن وغیرہ سب ساتھ میں اٹھائے، تام سیٹ ہوتا ہے نا تبلیغ والوں کا، ٹھیک اس طرح اپنا تام سیٹ جو بھی تھا بیچاروں کا۔ اب کتے نے دیکھا کچھ لوگ جا رہے ہیں، شاید کہیں ڈیرا ڈال کر کچھ کھانا پکائیں گے، مجھے بھی کچھ ہڈی وڈی ملے گی۔ اب کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ لوگ ایک جنگل میں پہنچ گئے، کتا ان کے پیچھے پیچھے۔ اب انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن تلے ریسٹ کرنا چاہا۔ انہی جوانوں میں سے ایک نے کہا کہ ارے یار یہاں نہیں سوئیں گے، اندر ایک غار ہے، جا کے اس غار میں اندر جا کر وہیں سوئیں گے آرام سے۔ اندر غار میں چلے گئے، بوریا بستر رکھا، اپنی کمر سیدھی کی اور سو گئے۔ کب تک سوئے؟ ہاں
शाबाश, कितने? 300 साल, 309 साल तक सोए, 309 साल तक सोए। 300 सिनीन वज़दादू 309 साल तक ये लोग सो गए। जब बेदार हुए, एक ने दूसरे को जगाया, दूसरे ने तीसरे को जगाया, इसने इसको जगाया, अरे यार कहाँ गए कुछ खिदमत वाले, कहाँ गए, भूख तो लगी है। तो एक को तय किया खिदमत के लिए, उसको पैसे दे दिया, यार जाओ बाजार जाओ, वहाँ से क्या खाने की चीज़ें लेके आओ। वो खिदमत वाला गया बाजार, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आया। जब वो वहीं पे चीज़ें ले रहा था, अब उसने पैसे दे दिए। जो ये पैसे दे दिए तो दुकानदार जो था उसने कहा, तो आया कहाँ से, ये पैसा तो बहुत पुराना है। पुराना कहाँ है, अरे यार तो आया कहाँ से, कैसी बातें कर रहा है, ये तो बहुत उस दकियानूस के ज़माने का पैसा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिन लोगों ने इनको बस्ती से निकाला था, इसने दुकानदार से कहा, चलो उन लोगों के पास जो इस इलाके के बड़े नामवर शख्सियात हैं, वही फैसला करेंगे कि ये पैसा अवेलेबल है या डिवैल्यू हो चुका है। अरे यार तुम किसकी बातें कर रहे हो, वो तो 150 साल पहले मर चुका है। अच्छा 150 साल, अभी बेचारा कंफ्यूज हुआ, क्या है क्या मसला हुआ। ये वाकया तो अब सारा आपने मुफ्ती साहब से सुनेंगे, मुझे इसमें क्या बताना। जब वो लोग बेदार हुए, कुत्ता भी बेदार हुआ। जब वो लोग बेदार हुए, अल्लाह ने 309 साल तक उन अल्लाह वालों की हिफाजत की, उनके जिस्म की हिफाजत, उनके रगो रेशे की हिफाजत, उनके अंदरून बैरून की हिफाजत, जहां रब ने उनकी की, साथ में किसकी? आप खुद तेरी भी किस्मत, इसकी भी हिफाजत की। अगर आप मुझसे पूछे कि कुत्ते को वहां से निकाला गया था, या मैं आपसे पूछूं कुत्ता क्यों चला गया, चलो उनका तो समझ में आता है, वो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के अहकामात के लिए बस्ती से उनको निकाला गया था, उनकी कुर्बानी समझ में आती है। मगर कुत्ते की कौन सी कुर्बानी थी? कुत्ता तो अपने पेट की वजह से, अपनी लालच की वजह से बेचारा पीछे पीछे हो लिया था, ये कहीं पे खाना पकाएंगे मुझे भी कुछ मिलेगा। लेकिन चूंकि ए कुत्ते, तू आम लोगों के पीछे नहीं भागा, तू मरवाड़ियों के पीछे नहीं भागा, तू पंजाबियों के पीछे नहीं भागा, तू ताजरों और उनके पीछे नहीं भागा, तू मेरे खास बंदों के पीछे पीछे निकला है। जहां तक मैं उनकी हिफाजत करूंगा, इनके पीछे पीछे चलने की वजह से तेरी भी हिफाजत। और यही वो कुत्ता है, असहाब कहफ का कुत्ता। ये कुत्ता जन्नत में जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे बनी इस्राइल के एक आबिद की शक्ल अता करेंगे और उसी शक्ल में जाकर ही जन्नत में जाएगा। यह है दोस्तों सोहबत का कमाल। तय करो इंशाअल्लाह, तय करो। जितनी जिंदगी गुजर गई, अब के बाद की जिंदगी जो है बगैर सोहबत के नहीं गुजारेंगे, बगैर सोहबत के नहीं गुजारेंगे। तलाश करेंगे किसी ऐसे चेहरे को, किसी ऐसे हाथ को जो हाथ पकड़कर मुझे आगे लेके चले। बगैर रहबर के काम नहीं आता, सफर नहीं हो सकता। मैं कल एक मस्जिद में बता रहा था, मैं अभी चंद दिन पहले अंडोमान में था। वहाँ वो जो हमारे मेज़बान थे, वो मुझे वहाँ पर एक आइलैंड में ले गए। वहाँ पर वो मुझे उन्होंने समंदर में ले गए, समंदर के नीचे ऊपर बड़ा हेलमेट, 35 किलो का हेलमेट ऊपर से पहनाया, बिल्कुल नीचे वहाँ मछलियाँ थी। वहाँ चलना समंदर बहुत रुक नहीं रहा था, हमें ट्रेनिंग ही नहीं किस तरह खड़ा रहना है। तो एक रहबर को उन्होंने मुझे साथ, मैंने उनसे कहा यार मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊँगा। कहा नहीं मुफ्ती साहब, बहुत ट्रेन अपराध 2 आदमी हैं, या आपके साथ, आपको साथ जाएंगे। खैर हिम्मत की, गया मैं वहाँ नीचे। तो जब समंदर में 20 फीट का आप बगैर रहबर के सफर नहीं कर सकते हैं, बगैर रहबर के सफर नहीं कर सकते हैं, बगैर रहबर के वापस सही तरह से आ नहीं सकते हैं। क्या वो जन्नत की मंजिल बगैर रहबर के हो सकती है? सबसे बड़ा रहबर है हमारा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रहबरी के लिए कुरान करीम है, लेकिन कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द और फिर कुरान करीम के माहिरीन क़यामत तक दुनिया में रहेंगे और उनके साथ जुड़ने में
انشاءاللہ 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 ہمارا سفر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی صاحب کو، انہوں نے یہی آیت پڑھی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے شاباش، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ ان سے بتا دو حضرت میری مراد ہے، میری تمنا ہے، میں اپنے رب کو پانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے رب سے صلح کرنی ہے، مجھے آپ بتا دیں حضرت آپ کیسے اس سفر کو پار کر گئے۔ مثلا اس کی مثال بھی دے دوں، کیا اس مسجد میں کوئی ایک مرد قلندر ہے، ایسا کوئی مائی کا لال ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ مفتی صاحب مجھے اپنی زندگی کی 50 نمازیں مجھے اس طرح کی یاد ہیں جن نمازوں میں مجھے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک دنیا کا کوئی خیال نہیں آیا؟ ہے کسی کے پاس اس طرح کی 50 نمازیں ہیں؟ 10 نمازیں ہیں، 10 نمازیں ہیں، مولوی صاحب مل کر دیکھیں، 10 نمازیں ہیں، ایک بھی نہیں۔ تو پھر کیا ہمیں احساس بھی نہیں 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، کیا یہ پریشانی نہیں، کیا یہ بڑی مصیبت نہیں کہ اتنی ساری نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی وہ نہیں کہ جس میں شروع سے لے کر آخر تک مجھے رب کا دھیان رہا ہو۔ لیکن ایسا ویسا نہیں، آپ تو اپنے ٹمپور کی بات کریں گے، حدیث کی بھی آتا ہے ایسے لوگ دنیا میں ہیں، جب تک وہ ہیں تب تک دنیا قائم ہے، جن کی نمازوں کے لیے فرشتے ایک ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں، کاش آ جائے فلاں آدمی، میں اس کے نماز کو تحفہ بنا کر پیک کر کے اپنے رب کے دربار میں حاضر کروں گا۔ فرشتوں کو بھی ان کی نماز کا انتظار رہتا ہے، لیکن یہ کام، یہ چیزیں کہاں سے ملیں؟ طلب سے، اس کو مانگنا پڑے گا، اس کو مانگنا پڑے گا، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع شاباش، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو تلاش کرو۔ ہر دور میں کامیاب لوگوں نے، ہر دور میں کامیاب لوگوں نے کامیاب لوگوں کو تلاش کیا ہے، کامیاب لوگوں کو تلاش کیا ہے، کامیاب لوگوں کے ساتھ ایڈ ہو گئے ہیں، کامیاب لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے ایڈ کر دیا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، کامیاب ہونے کے لیے بہت ہی کیا ہے؟ ضروری ہے اس سفر کے ماہرین کو تلاش کرنا، اس منزل کے راہوں کو تلاش کرنا۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب حضور کو تلاش کیا، حضور کو کیا کیا؟ تھوڑا سا آگے آجائے، ادھر آ میرے پاس، نہیں ادھر آ جائے، اس کو جگہ دے دو حاجی صاحب، ماشاءاللہ، اس میں کیا صحابہ نے کس کو تلاش کیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیے، یا نبی اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ حضور کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اللہ رب الجلال نے ان کے اس معاہدے کو قرآن میں درج کیا۔ سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ آپ سے نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے وجہ سے، اے نبی جی میری وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو تیرے ہاتھوں میں جو دے دیا نا، سننا، ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی میری تائید، میری مدد تمہارے اس معاہدے کے ساتھ ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے صحابہ نے کی۔ اس لیے دوستو، زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے، زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ صالحین کو تلاش کرنا، صالحین کی صحبت میں اختیار کرنا، صالحین کی زندگی میں ایڈ ہونا، صالحین سے اپنے لیے مشورہ لینا اور رہبری لینا اور رہنمائی لینا۔
دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں انسان بغیر استاد کے آگے نہیں جاتا ہے، بغیر رہبر کے. یہاں انڈیا کے ایک بہت بڑے اللہ والے ہی وہ کشمیر آئے، ہمارے یہاں آئے. میں ان کو گلمرگ لے کے گیا. جو ہی ہم گاڑی سے نیچے اترے، اب برف تھی. اب کیا تھی؟ برف تھی. میں نے ویسے ہی احتیاط ان کا ہاتھ پکڑا. اب وہ ایک قدم چلے دوسرا پھسلے، 2 قدم اور چلے پھر گر جائے. ہر 2 3 4 5 قدم کے بعد وہ کیا ہو رہی تھی؟ پھسل رہے تھے، گر رہے تھے. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھا تھا. میں نہیں گرتا تھا چونکہ مجھے عادت تھی. کہنے لگے مفتی صاحب اگر میں نے آپ کے ہاتھ کو تھاما نہیں ہوتا نا، میرے تو ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جاتی. لیکن آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے رکھا، بس میں بچ گیا. میں نے وہاں پر جواب دیا حضرت یہ تو ٹھیک ہے لیکن پولیس رات میں آپ میرا ہاتھ پکڑنا ہے. پولیس رات میں آپ میرا ہاتھ پکڑنا، کہیں وہاں میں نہ گر جاؤں، کہیں وہاں میں نہ گر جاؤں. اس کے بدلہ وہاں پہ بہت انہوں نے ماشاءاللہ مسکرایا. کہنے لگا ہاں بات تو بہت ہے، آپ دعا کریں کہ مجھے رب اس قابل بنا دے. دیکھو جو اللہ والے ہیں، ایک ایک اللہ والے کے ساتھ ہزاروں لوگ جنت میں جائیں گے. جس میں جائیں گے ہزاروں لوگ، ان سے محبت کرنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ چلو یہ فلاں کی جماعت ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں بیٹھنا، اسی گاڑی میں بیٹھنا، سوار ہونا جس گاڑی کے ڈرائیور نے شراب نہ پی رکھی ہو. جس نے شراب نہیں پی، جو سو رہا ہو، اس کے پیچھے نماز، کیونکہ جب اس کی نماز ختم ہو جائے گی تمہاری نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو کیسے ڈرائیور کو تلاش کرنا ہوگا؟ سونے والے کو نہیں، شرابی کو نہیں. شرابی جب خود کھائی میں گرے گا آپ کو اوپر ہی چھوڑے گا نہیں، پھر تو آپ کو بھی لے کے جائے گا. طے کرو زندگی میں کسی گاڑی میں بیٹھنا ہے، کون سی ٹرین میں ہم نے چڑھنا ہے، طے کرو وہ والی ٹرین. آپ نے جانا ہے مکہ مکرمہ، آپ پنجاب کی ٹرین میں بیٹھ گئے، پنجاب پہنچ جائیں گے. دیکھو یہ انجن کہاں کا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق ہے، حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے، ان لوگوں کو تلاش کرو. اچھا آپ کہیں گے نہیں ایسے لوگ کہاں ہیں مفتی صاحب؟ شیطان کے ایک دھوکہ بھی ہے. ارے آج کے دور میں کہاں ایسے لوگ؟ نہیں ایسے لوگ ابھی بھی ہیں. حتیٰ کہ میں آپ کی ٹمکور کی زمین جو ہے، اگر اس زمین پر اللہ والے ختم ہو گئے، اللہ والے ختم ہو گئے تو یہ زمین بھی ختم ہو جائے، الٹا پلٹ ہو جائے گا. اس سے یہ زمین قائم ہے، کوئی ہے ایک ہی صحیح اللہ والا ہے کہیں نہ کہیں کوئی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو دوام بخشا ہے، برقرار ہے. لیکن مسئلہ آپ کا اور میرا ہے، ایسے لوگوں کو کیا کرنا؟ تلاش. ایسے لوگوں کو دیکھو اچھائی کو تلاش کرتے ہیں، برائی خود بخود آ جاتا ہے. برائی خود بخود، اچھائی کو سیکھنا پڑتا ہے. کس کو سیکھنا پڑتا ہے؟ اچھائی کو سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوا عجیب، اس لیے میں کہوں گا، ایک ڈاکٹر ہے، انہوں نے اپنے پڑوسی کی مرغی کو مارا، مرڈر کر دیا اس کا، مرغی کا. پورے محلے میں بات پھیل کر ڈاکٹر صاحب نے کیا مارا؟ ان کی مرغی کو مارا. ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوا؟ آگے ڈاکٹر صاحب ہم سے ملے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بتا یہ مرغی والا کیا مسئلہ ہے؟ سنا تم نے مرغی کو مارا ہے؟ کہا یار جی مفتی صاحب وہ بڑی غلطی ہوگی. میں کہا ہوا کیا؟ آپ سے نہیں کہا کیا؟ یہ صحبت کا اثر ہے. اس کا کہنے لگے کہ ڈاکٹر مفتی صاحب میں تو ڈیوٹی پہ ہوتا ہوں، اتوار کے دن میں گھر میں رہتا ہوں. اتوار ہمیں چھٹی کے دن ہوتا ہے، میں اتوار میں کہاں رہتا ہوں؟ میں جب بھی گھر آتا تھا تو میری بیوی مجھ سے کہتی تھی کہ جو پڑوسن ہے ہماری، یہ روزانہ ایک دن میں 1-2 مرتبہ ہمارے گھر کے مرغوں کو، ہمارے گھروں میں مرغے پلتے ہیں، وہ تمام پڑوسیوں کے گھر جاتے ہیں بیچارے. وہ اب ان کو پردے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں بیچارے ہر گھر میں. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری بیوی روزانہ مجھ سے کہتی تھی کہ ہمارے مرغے جب بھی اس کے یہاں جاتے ہیں وہ جھاڑو اٹھا کر، ڈنڈا اٹھا کر ان پر اس طرح ٹوٹ پڑتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ باہر سے کوئی شیر آ گیا، کوئی جن آ گیا، کہ وہ اوپر سے کود کے مرغے آ رہے ہیں ہمارے آنگن. کئی 50 مرتبہ اس پڑوسن نے ہمارے مرغوں کے ساتھ ایسا کیا. یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب آج میں جمعہ اتوار کے دن گھر میں بیٹھا تھا، وہ ان کے مرغے ہمارے یہاں آ گئے، ان کے مرغے ہمارے یہاں آ گئے. تو میں نے بچے کا وہ بیٹ جس سے بچے کھیلتے ہیں،
میں نے ویسے ہی بیٹ اٹھایا اور مارا، کیونکہ میں سوچا چلا آج میں بھی دکھاؤں گا ان کے مرغوں کو۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا بیٹ مارنا وہ میرا نشانہ سیدھا لگ گیا، مرغی ہلاک، مرغی کیا ہو گئی، باقی تو بھاگ گئے، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ چلو آج میں بھی دکھاؤں گا، مگر مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا نشانہ ٹھیک لگے گا۔ اس کا نشانہ 50 مرتبہ بھی ٹھیک نہیں لگا، اس نے چیخا چلایا، وہ یہ پریشانی ہمیں ہوتی تھی، لیکن مفتی صاحب کیا بتاؤ، میں نے بیٹ اٹھایا ایسے مارا، وہ اس کے سر پہ لگے، وہ مر گئی۔ اب میں نے اس پڑوسن سے کہا میں آپ کو 5 مرغیاں دوں گا 10 مرغے دوں گا، خاموش تو ہو جاؤ اللہ کے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو کس نے ڈاکٹر بنایا، آپ چھان والے ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ نے اس کو کیوں مارا؟ میں نے کہا تم خاموش ہو جاؤ، میں 10 مرغے دوں گا۔ اس نے پورے محلے کو سنایا کہ ڈاکٹر نے ہماری کس کو مارا۔ کہنا مفتی صاحب میں تو قاتل نہیں، مفتی صاحب مگر کیا بتاؤں اس کی صحبت کا اثر مجھ پہ آ گیا۔ کس کی؟ پڑوسن کی صحبت کا اثر مجھ پہ آ گیا، میں نے بھی ایک دن بیٹ مارا۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، عربی میں ایک کہاوت ہے، اطلب الجار قبل الدار واطلب الرفیق قبل الطریق۔ مکان سے پہلے مکان کے پڑوسی کو تلاش کرو، مکان بنانے سے پہلے کس کو تلاش کرو؟ آپ کتنے اچھے ہوں، کتنے ہی آپ سخی ہوں، پڑوسی اگر تنگ دل تھا، شروع میں تو آپ سخاوت کریں گے، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ پھر بخیل ہو جائیں گے، صحبت کا اثر۔ اور واطلب الرفیق قبل الطریق، سفر سے پہلے ہم سفر کو تلاش کرو، سفر سے پہلے ہم سفر کو تلاش کرو۔ اب ہم ایک مرتبہ عمرے پہ تھے، ہمارے کمرے میں ایک آدمی پھنس گیا، جب اس کو فون آتا تھا صبح ہیلو، اتنی زور سے ہیلو، اور ہماری نیند تو حرم سے بھی دور بھاگتی تھی، 10 15 منٹ، پورے 15 دن اس نے کیسی کوہرام کیسا مچایا اس نے۔ ہم اسے کہہ رہے تھے بھائی تم بات تو کرو، آہستہ تو کرو، ایسا لگتا ہے کہ تم یہیں سے بغیر فون کے کشمیر آواز دے رہے ہو۔ اس بیچارے نے 15 دن ایک بھی بات نہیں سنی۔ میں نے اس ٹور آپریٹر سے کہا اللہ، ایک تو آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ، لیکن مدینے میں جب آپ ہمیں کمرہ دے دو گے اس ایک آدمی کے ساتھ نہیں دینا۔ اتفاقاً وہ مدینہ میں بھی ہمارے ساتھ آ گیا، مدینہ میں بھی ہمارے ساتھ کیا آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جاؤں گا نہیں کمرے میں، سامان رکھوں گا خود میں اور کہیں سو جاؤں۔ تو سفر سے پہلے ہم سفر، سفر سے پہلے ہم سفر۔ ایک جماعت میں آپ لوگ جاتے ہیں، جماعت میں اگر امیر تنگ دل ہوا نا، 40 دن گزارنا قیامت، 40 دن گزارنا اور بڑی قیامت اگر وہ تنگ دل تھا۔ لیکن اگر وسعتوں والا تھا وہ 40 دن جیسے 4 دن میں کٹ جاتے ہیں۔ تو صحبت کا اثر بہرحال ہوا کرتا ہے۔ صحبت کن کی آپ اختیار کریں گے؟ کہتے ہیں عطر والی دکان میں جائیں گے عطر کا اثر آئے گا، لوہار کی دکان میں جائیں گے وہی کا کچھ اثر آئے گا، نانوائی کی دکان میں جائیں گے، کسائی کی دکان میں جائیں گے ویسے اثر، آٹو والے کے پاس جائیں گے، جس کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا اسی کا اثر آ جاتا ہے۔ اب آخری بات میں آپ سے کروں گا، پھر ہم ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ صحبت جو ہے یہ برا اثر جو ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے لیے 5 دن ضروری نہیں، 5 منٹ میں برا اثر صحبت کی وجہ سے آ سکتا ہے۔ کتنے منٹ میں؟ 5 منٹ میں، 5 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 5 منٹ میں برا اثر آ سکتا ہے اس بری صحبت کی وجہ سے۔ ہم نے ایک آرٹیکل پڑھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کیا تھا وہ آرٹیکل۔ اس کا عنوان تھا لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ کیا ہوا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسد اللہ بیگ۔ اسد اللہ بیگ صاحب مثلا یہ بیچارے تھے، یہاں سے بنگلور جا رہے تھے، ان کو گاڑی میں کوئی شخص ملا، یار اسد بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کہا میں مزدوری کرتا ہوں۔ اب انہوں نے آپ کا تعارف کرا، میں یہ کام کرتا ہوں۔ اب وہ بڑا سیٹ آدمی ٹائپ کا آدمی تھا، ارے یار تمہارے 10,000 میں کیا ہوتا ہوگا؟ وہ کیا ایک آدمی اخبار بیچنے والا تھا، اس سے کوئی ایک اور ملا، اس نے اس اخبار بیچنے والے سے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا اخبار بیچتا ہوں۔ یار کتنا کماتے ہو؟ کہا دن میں 100 روپیہ کماتا ہوں۔ ارے یار وہ تو مہینے میں 3,000 ہو گئے، 3,000 میں تمہارا کیسے گھر چلے گا؟ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا بناؤ گے، بچوں کی شادیاں، دوا، علاج، یہ کیسے 3,000 میں ممکن ہے؟
تو اخبار بیچنے والے نے کہا یار تم تو اپنی بادشاہوں والی باتیں کر رہے ہو، مجھے میری قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس لیے میں اسی پہ گزارا کروں۔ تو اس شخص نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ کام کرو، 10 دن میں کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ کیا 10 دن میں 3000 نہیں، اب 6000 نہیں، وہ ڈائریکٹ کروڑ پہ گیا۔ 10 دن، وہ بھی 10 دن میں۔ ابھی آدمی بڑا خوش ہوا، ارے یار بتا کیا کام کرنا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہاں سے ایک تھیلا اٹھانا ہے، جا کے بمبئی میں کسی کے حوالے کرنا ہے، ٹرین میں بیٹھو وہاں تھیلا اس کو دے دو، تو آپ کو اس میں 20% کمیشن ملے گا، 10 لاکھ آپ کے 10 میرے۔ اس کے باتوں میں وہ آ گئی، اچھا 5 دن میں میرے پاس 10 لاکھ آئیں گے۔ اب بیچارہ یہ بیوقوف تھا، اس کی باتوں میں آ گیا۔ تو انہوں نے ٹائم سیٹ کیا کہ کس وقت آپ نے کس پوائنٹ پہ آ جانا ہے، وہ بھی طے ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بیچارہ بددین بھی ہے، کچھ بیوقوف بھی ہے، اور کچھ بری صحبت بھی ہے، کچھ بری کیا ہے، لالچی بھی ہے۔ اب اس نے آتے ہی گھر میں شاید کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس کی بیوی نے پوچھا ہوگا کھانا کھانا، ارے نہیں ہماری غربت تو آج ختم ہوگی، غربت کا جنازہ نکل گیا۔ غربت کا کیا نکلا؟ جنازہ۔ اب تو ہم ڈائریکٹ وہاں کھائیں گے، مندی کھائیں گے ہم بنگلور والی۔ ٹھیک، اب کیا ہوا، اس بیچارے نے وہ تھیلا اٹھایا ہے، اپنے یہاں سے چلا 10 15 20 40 کلومیٹر گیا۔ ابھی بیچارے 100 کلومیٹر جانا تھا، 50 40 کلومیٹر چلا تھا، پولیس نے اس کو راستے میں پکڑ لیا۔ جو کچھ تھیلے میں وہ پیسے تھے، تھیلے وہ پیسے کون کھا گئے؟ کھلا لے گئے وہ لوگ پکڑنے والے۔ یہ خود کہتا ہے کہ 8 سال جیل میں رہنے کے بعد مجھے پتا چلا میرے نام پر جو FIR درج ہوا ہے وہ لکڑی سمگلنگ کا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 8 سال کے بعد اس کو پتا چلا مجھے لکڑی کے کیس میں بند کر دیا گیا، اور اس نے 8 سال کے بعد معلوم کیا اچھا اس کا کیا ہوا، بادشاہ خان کا، جو اسے وہ اس میں پھنسا گیا تھا۔ پتا چلا کہ وہ تو 15 دن کے بعد چھوڑ بھی گیا، وہ تو 15 دن کے بعد کیا چھوڑ بھی گیا، اور یہ 8 سال سے کہاں؟ اس نے اب اپنی کہانی سنائی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا۔ ایسے ہی ہوتا ہے زندگی میں، ایک چیز طے کرو، ہم نے اللہ والوں کو تلاش کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر صرف ان سے دعا نہیں لینی۔ ہر ایک کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آپ کا بھی سب کا بھی، لیکن آج کل جو اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے نا، یہ تعلق بھی جال سازی، یہ تعلق بھی کیا جال سازی ہے۔ کس لیے؟ مطلب یہ کیا نام، اسد بیگ صاحب مجھے فون کر رہے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم، خیریت سے؟ جی صاحب دعا کرو نا۔ میں کیا دعا کریں یار، ایک معاملہ ہے، پلاٹ ایک خریدنا ہے بنگلور میں، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ تعلق جو ہے یہ صرف دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے دنیا کے، یعنی اگر کسی کو کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہے بھی، اس کے پیچھے صرف دعائے خیر کریں مفتی صاحب میرے لیے، وہ بمبئی میں پارٹی گئی ہے تاکہ وہ بھی کچھ لے کے آ جائے وہاں سے، مجھے اپنا کمیشن برابر ملنا چاہیے۔ تو اس نے تعلق بھی دنیا کے، ان اللہ والوں سے یہ کہنا، مفتی صاحب مجھے بتائے میں ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں جس نماز میں اپنے رب کو دیکھوں، کیونکہ ہمارے ساتھ لوگ بہت سارے کچھ بیعت ہیں، کچھ ویسے ہی، کچھ تعلق دار ہو گئے، کہیں نہ کہیں پہ جب ہم یاد آ جائیں تو پتا چلا یہ اپنے آخرت کے لیے مجھے فون نہیں کر رہا، میری آخرت کے لیے بھی نہیں کر رہا، یہ اپنی دنیا کے لیے مجھے فون کر رہا۔ ٹھیک، اگر کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق ہو تو اس سے اصل کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ اصل کام اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ مجھے میرے رب کا تعلق چاہیے، مجھے میرے رب کا کنیکشن چاہیے، مجھے میرے رب کی دوستی چاہیے۔ آپ اللہ والے ہیں، مجھے بھی بتائیں یہ کام کیسے کیا کرتے ہیں۔ اور عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء، صلحاء، نیک لوگوں کی اگر میں کہانیاں سناؤں، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جگر چھید گیا ہے، کیا ہوا؟ اللہ کا دیدار نہیں، نمازوں میں سکون نہیں، نمازوں میں دھیان نہیں، دعائیں بے اثر ہو گئی۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، والذین جاہدوا فینا، جو اللہ فرماتے جو مجھے تلاش کرنا چاہے گا اس دور میں بھی،
اس دور میں بھی جو مجھے تلاش کرنا چاہے گا، اللہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میرا وعدہ ہے میں اس کو اپنا راستہ ضرور دکھاؤں گا۔ تو دیر ہماری طرف سے ہے، ہم نے کبھی اس پر سوچا نہیں، ہم نے اس پر کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں، واللہ ہم نے اس پہ سوچا نہیں، غور و فکر نہیں کیا۔ لیکن اگر ہم اس طرح کرنے والے بن جائیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، ان کے دامن کو پکڑنا پڑے گا اور ان سے آگے جانا پڑے گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ جنہوں نے معارف القرآن لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک مرتبہ یہ کہا کہ محمد شفیع یہ دسترخوان جھاڑ کے آ جاؤ، دسترخوان جھاڑ کے آ جاؤ۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے دسترخوان اٹھایا، اس طرح بھاگا تو میرے والد نے مجھے بلا رہے محمد شفیع ادھر آؤ۔ مفتی شفیع صاحب کون ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، مفتی رفیع عثمانی کے والد محترم کہتے ہیں میرے والد نے مجھ سے کہا محمد شفیع ادھر تو آؤ، دسترخوان جھاڑنے جا رہے ہو، کیسے جھاڑو گے؟ میں نے کہا حضرت جا کے بالکل ڈال دوں گا، جھاڑ کے آ جاؤ۔ ارے اللہ کے بندے، میں نے سوچا تھا تجھے کچھ علم ہے، تجھے فہم ہے، آج مجھے پتا چلا تو اتنا بڑا بیوقوف ہے۔ مفتی شفیع صاحب خود لکھتے ہیں، میں نے کہا حضرت دسترخوان جھاڑنے میں کون سی پی ایچ ڈی کرنی، اس میں کون سا کیا بڑے کورسز کرنے ہیں، سیکھنا پڑے گا، اس میں کیا کرنا ہے؟ تو میرے والد نے مجھ سے کہا رکھو نیچے، اس دسترخوان پر ہڈیاں ہیں ان کو الگ کرو، روٹی کے بڑے ٹکڑے ان کو الگ کرو، روٹی کے چھوٹے ٹکڑے ان کو الگ کرو، روٹی کا جو بھورا ہے اس کو الگ کرو۔ میں نے الگ کیا۔ اب میرے والد نے مجھ سے کہا کہ ہڈیاں ہیں یہ جنات کی غذا ہے، ان کو جا کر فلاں جگہ ڈال کے آ جاؤ۔ یہ جو روٹی کے بڑے ٹکڑے ہیں یہ بلی کے لیے ہیں، یہ بلی ان کو کھا جائے گی، فلاں جگہ لے کے آؤ۔ یہ چھوٹے ٹکڑے جو ہیں یہ فلاں جگہ ڈال کے آ جاؤ، جانور اس کو کیا پرندے اس کو کھا لیں گے۔ وہ جو بھورا ہے اس کو فلاں جگہ ڈال کے آ جاؤ، چونٹیاں آئیں گی اس کو کیا کر لیں گی۔ اگر تم اس کو ویسے جا کر پھینک دیتے، کتا آتا اپنی مطلب کی 2 ہڈیاں کھا جاتا، لیکن پرندوں کی غذا بھی ضائع کرتا، چونٹیوں کی غذا بھی کیا ملیامیٹ کر دیتا، اور پرندوں کی غذا بھی ملیامیٹ کر دیتا کتا۔ اب مفتی شفیع اب مجھے اچھا یہ چیز بھی سیکھنے کی ہوتی ہے، یہ چیز بھی سیکھنے کی ہوتی ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ نہیں واقعات زندگی میں یہ سارے کام سیکھنے کے ہوتے ہیں۔ دیکھو ہم سب باوضو ہیں الحمدللہ، لیکن اگر صرف وضو کو لے لیا جائے، کسی کو بتاؤ حضرت میں اس طرح وضو کرتا ہوں، ممکن ہے شاید وہ آپ سے کہہ دیں کہ نہیں آپ کا وضو، اور آپ 60 سال سے اس وضو پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی ممکن ہے بتا سکتا کہ آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اس لیے وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، جو بھی عمل ہے اس کو درست کرنے کے لیے اسے اچھے انسان کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کی صحبت میں رہنا پڑے گا، گھسنا پڑے گا، اور اس سے رہبری لینی پڑے گی۔ ہم اس وقت مسجد کی صحبت میں الگ اثر ہے، مسجد کی اللہ میں ان کا اثر ہے، باہر نکلیں گے اس صحبت سے دور جائیں گے، اثر نہیں رہے گا۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مسلمانوں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک جگہ ایسی قرآن میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں آپ نے نماز یہاں پڑھی، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے اگر مسجد میں 200 آدمی ہیں، اسد اللہ بیگ صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے تقریباً 300-400 لوگ اور مسجد میں ہیں، اگر ان کا دھیان نماز میں تھا بھی نہیں لیکن وہ 350 لوگوں کی دعا اس کو بھی لگے گی، مسجد میں نماز پڑھنے کی برکت ہے، اس صحبت کا اثر ہے۔ کیوں؟ ہمیں مسئلہ یہ لکھا ہے کتابوں میں، جب امام کو سلام پھیرنا ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو کیا نیت کرنی ہے؟ ایک تو مقتدیوں کی نیت کرنی ہے، ان منکر و نکیر فرشتوں کی نیت کرنی ہے، مسجد میں موجود جنات کی بھی کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے۔ لیکن جو مقتدی یہاں پہ پیچھے بیٹھے ہیں یہ کیا کرے گا؟ ادھر جب سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سارے اس کے اس سائڈ میں ہیں پیچھے تک،
ہو تم پر اللہ کی سلام ہو، اس میں یہ فرشتہ بھی آ گیا ادھر کا، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خود یہ منکر و نکیر اس کے یہ فرشتے کرام کاتبین اور پیچھے جتنے سارے لوگ ہیں، ایک آدمی کی سلام سب پر لگتی ہے اور ایک پر سب کی سلام میں آ جاتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ باجماعت نماز۔ اب ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ اتنی ساری دعائیں، ان میں ہم جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جمع کا۔ ہمیں پڑھنا تھا دعائے قنوت میں اللہم انی استعینک، اللہم انی، ہم پڑھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، حالانکہ پڑھنا تھا واستغفرک، یعنی اکیلا ایک آدمی وہاں پہ وتر کی نماز پڑھ رہا ہے، دعائے قنوت پڑھ رہا ہے، وہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم سب آپ کی مدد چاہتے ہیں، لیکن یہ اکیلا ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، ہم مغفرت چاہتے ہیں، اس کو کہنے تھا میں مغفرت چاہتا ہوں، لیکن میں مغفرت نہیں، ہم سب مغفرت چاہتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، ہم سب آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ، ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، یعنی سب کے لیے صحبت کا اثر یہ ہے، اگر مسجد میں 5 لوگوں کی دعا قبول ہو گئی، وہ بیچارے پیچھے سو رہے تھے اسد صاحب، ان کا بھی اللہ نے کیا بیڑا پار کر دیا، کیوں؟ یہ اچھی صحبت میں تھے، یہ کیا تھے؟ اچھی صحبت میں تھے، ان کی دعائیں ان کو بھی لگی، ان کی دعائیں ان کو بھی لگی۔ اس لیے بات مجھے لگتا ہے بہت کافی ہوگی اس حد تک کہ قرآن کریم نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ، تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے کیسے؟ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جو سچے اللہ والے ہوتے ہیں زیادہ تر ان پر پردہ ہوتا ہے، زیادہ تر ان پر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ مارکیٹ میں نہیں ہوتے، وہ ریڈیو پہ نہیں ہوتے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ موتی کہاں ملتی ہے؟ کسی دکان پر؟ اور نہیں، ہیرے جواہرات وہ سمندر میں گوتا لگانا پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے سمندر کے بالکل نیچے ریت کے ساتھ ایک پتھر دیکھا، جو ہی میں نے اس کو ہاتھ سے ایسا کیا، اس نے مجھے کہا تھا گائیڈ نے کہ آپ مفتی صاحب اس کو صرف ہاتھ دکھاؤ، تو وہ اس طرح پتھر تھا، وہ اس طرح ہو گیا، میں نے اس طرح کیا تھا، جب میں نے ہاتھ میں اٹھایا وہ پتھر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، ایسے کیوں بند ہوا؟ کہ یہ سمندر میں اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان پتھروں کے اندر اللہ نے ہیرے جواہرات رکھے، یا ٹمکور کے نالے میں ہیں ہیرے جواہرات، تو ہیرے اور جواہرات کو تلاش کرنے کے لیے سمندروں کا سفر کرنا پڑے گا، سمندروں کا سفر کرنا پڑے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی در بدر، کبھی کہیں کبھی کہیں، جو میں عاشقی تو بتا، اس کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تلاش کرنے والوں سے پوچھو کہاں کہاں کے ٹھوکریں کھائیں، کہاں کہاں کے ٹھوکریں کھائیں، کہاں کہاں چلے گئے، لیکن جب آپ جائیں گے واللہ ثم واللہ، وہ اللہ والے آپ کو ملیں گے۔ میں اپنی مفتی صاحب کے مدرسے میں بچوں کو دکھا رہا تھا، میں نے ابھی ایک ایسے انسان کو تلاش کیا ایک سمندر میں، وہ کشتی میں بیٹھے تھے، ہم بھی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کشتی میں اللہ 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 کرنا شروع کیا، وہ مچھلیاں آ گئیں، ہزاروں مچھلیاں آ گئیں، انہوں نے پانی کے اوپر تیرنا شروع کیا اور کودنا شروع کیا، اللہ اللہ، یہ اللہ نہ کرے وہ کود رہے ہیں اور وہ بھی بھاگ رہے ہیں، یہ کشتی میں بوٹ بھی جا رہے ہیں، مچھلیاں بھی انہی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں پیچھے پیچھے، اور یہ اللہ اللہ کرے وہ مچھلیاں بھی، وہ ویڈیو میرے جیب میں ہے، میں نے یہاں مفتی صاحب کے مدرسے میں نکالا، میں کہا اچھا ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، لو اقسم باللہ لابرأہ اللہ، قیامت تک ایسے خدا دوست لوگ دنیا میں رہیں گے، اگر وہ کبھی قسم کھائیں گے اللہ فرماتے ہیں میں ان کی قسم کی رعایت کرتا ہوں، جیسے وہ کہیں گے ویسے ہوگا، یعنی اس نے اگر کہا کہ کل بارش ہوگی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کی منہ سے نکلا ہے نا، میرے پیارے کی منہ سے کل بارشیں ہوں گی، مجھے دنیا کا نظام بدلنا پڑے میں اس کی لاج رکھتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں۔ تو حدیث میں ایسے وجہ غلو نہیں کر رہا ہوں میں، ابن ماجہ ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور بھی کئی حدیث کتابوں میں حدیث ہے، لو اقسم باللہ، اگر وہ کبھی اللہ کی قسم کھائیں، اللہ فرماتے لابرأہ اللہ، میں ان کو ان کی قسم میں بری کر لیتا ہوں۔ تو دوستو ہیرے اور جواہرات کو، موتیوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے،
ریت کے دانے خود بخود گاڑی پہ آ جاتے ہیں، گھر بھی آ جاتے ہیں، دھول خود بخود آ جاتی ہے آپ کی خدمت میں، آپ کی گاڑی پہ چمک جاتی ہے، لیکن ہیرے جواہرات کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور قیامت تک ایسے ہیرے جواہرات دنیا میں رہیں گے، ایسے ہیرے جواہرات دنیا میں رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے کسی صاحب نے کہا مفتی صاحب حج کا ارادہ، میں نے کہا ارادہ تو ہمیشہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگر اللہ نے بلا لیا جائیں گے۔ مالی حالت اتنی زیادہ ظاہر ایسی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا صاحب ضرور جانا۔ وہ مینا میں نا دنیا کے سارے آل اللہ ملتے، ان کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر، پھر کہاں ملیں گے وہ؟ مینا میں ویسے ہی انسان ہلاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہاں پہ رہنا ہی کیا بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر ان لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے کیسے ملیں گے وہ؟ ویسے آنکھیں چاہیے۔ بہرحال بات بہت دور نکل گئی، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا اچھا بننے کے لیے۔ اللہ مجھے بھی اچھا بنائے، آپ کو بھی اچھا بنائے۔ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، درود شریف کے بعد ذکر اللہ کریں گے، اور ذکر اللہ کس طرح کرنا ہے ذکر میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. الله 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 الله
Allah
Allah
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا من تقدس عن الأشباه ذاته وتنزه عن مشابهة الأمثال صفاته، ويا من دلت على وحدانيته آياته وشهدت بربوبيته مصنوعاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، يا من هو بالبر معروف وبالإحسان موصوف، يا دائما بلا فناء، يا قائما بلا زوال، يا مدبرا بلا وزير، يا مدبرا بلا وزير، يا مدبرا بلا وزير. سهل علينا وعلى والدينا كل عسير، سهل علينا وعلى والدينا كل عسير، سهل علينا وعلى والدينا كل عسير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك یا رب العالمین. یا اللہ، ہم گنہگار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. یا اللہ، یہ سارا مجمع اس وقت یہ مسجد میں جو آیا ہے، واللہ یہ مجمع آپ کی تلاش میں یہاں پر آیا ہے. یا اللہ، یہ مجمع آپ کی تلاش میں یہاں پر آیا ہے. ہم گنہگار ضرور ہیں، ہم خطا کار ضرور ہیں، ہم سزاوار ضرور ہیں، لیکن تیرے حبیب کی امت ہے. یا اللہ، تیرے حبیب کی امت ہے. یا اللہ، تیرے حبیب کی امت ہے. ہمیں آگ میں جلا کر آپ کو کیا ملے گا، ہمیں برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا، لیکن اگر آپ ہمیں کامیاب کریں ہمیں جنت میں تو یا اللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. یا اللہ، آپ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یا رب العالمین، شرم کے مارے ہم نے خدایا مسجد کی لائٹ کو بھی بند کر دیا. یا اللہ، اجالے میں نہیں ہے اللہ. اس کی وجہ یہ ہے اللہ، کون سا چہرہ دکھائے آپ کو، کون سا چہرہ دکھائے ہم آپ کو. یہ چہرہ بھی گنہگار ہے، یہ آنکھیں بھی گنہگار ہے، یہ آنکھیں بھی گنہگار ہے، یہ زبان بھی گنہگار ہے، جسم کا انگ گنہگار ہے. یا اللہ، جسم کا انگ گنہگار ہے. یا اللہ، نظریں بھی اوپر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، کہیں ایسا آپ نہ کر دیں. اور بہروپیو، اتنے گناہ کر کے آئے ہو، آج تک تم کہاں تھے؟ اتنی مرتبہ میں نے تمہیں بلایا، تم نہیں آئے. میرے بندو، تم نے اتنے سارے گناہ کیے، کیوں تم نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر دیا؟ یا میرے ربا، ہم یا ربا، ہم چولہے کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ میرے رب، اگر آپ ہمیں معاف کریں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ. آپ اگر معاف کریں گے
دے اللہ، کوئی معاف اگر کریں گے ہمیں اللہ، یا رب العالمین، یا رب العالمین، اسی امید کے ساتھ بے شک آپ کے حبیب نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے، آپ کے حبیب نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے کہ انک عفو تحب العفو، معاف کرنا آپ کو بڑا پسند آتا ہے، معاف کرنا آپ کو بڑا پسند آتا ہے، معاف کرنا آپ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اللہ اس پورے مجمع کو معاف کر دے، آمین، اس پورے مجمع کو معاف کر دے اللہ، اس پورے مجمع کو معاف کر دے اللہ، ہماری نسلوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے بزرگوں کو معاف کر دے اللہ، ہمارے خاندان کو معاف کر دے اللہ، اس پوری بستی کو معاف کر دے اللہ، اس پوری دھرتی کو معاف کر دے اللہ، پوری امت کو معاف کر دے اللہ، پوری امت کو معاف کر دے اللہ۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے آپ کا رحم، آپ کا کرم، آپ کا کرم آپ کے انتقام پہ حاوی ہوا کرتا ہے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، کرم کا، عنایت کا، فضل کا معاملہ فرما۔ جس طرح آج تک آپ نے ہمارے ساتھ فضل کا، کرم کا، عنایت کا معاملہ کیا، ہم نے آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھی مگر آپ نے آنکھوں کی بینائی نہیں کی، ہم نے زبان کو غلط استعمال کیا، ہم نے زبان کو غلط استعمال کیا، آپ نے قوت گویائی سے محروم نہیں کیا، ہم نے ہاتھ سے غلطیاں کی، کانوں سے غلطیاں کی، یا اللہ آپ نے پھر بھی ہمیں طاقت دی، یہ آپ کا فضل نہیں کیا ہے اللہ، بس فضل فرمائے رکھنا اللہ، حفاظت فرمائے رکھنا اللہ، یا اللہ اس پورے مجمع کی طرف کرم کی ایک نگاہ فرما، آمین، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا اللہ وہ تیرا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور کو شہید کرنے نکلے تھے، راستے میں اس کی کایا آپ نے پلٹ دی، راستے میں اس کی کایا آپ نے پلٹ دی، راستے میں اللہ اس کی کایا پلٹ دی، اللہ ہماری بھی کایا پلٹ دے اللہ، ہماری بھی کایا پلٹ دے اللہ، ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے بھی گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیں دنیا کی کسی ظالم کے حوالے نہ کرنا، ہمیں دنیا کی کسی ظالم کے حوالے نہ کرنا، وہ ہماری ناری پہنچ لے گا اللہ، یا اللہ کسی ظالم کے حوالے نہ کرنا، کسی جابر کے حوالے نہ کرنا، کسی فاسق اور ماکر کے حوالے نہ کرنا، بس اپنی دربار سے ہمیں بھیک دے دینا اللہ، یا اللہ ہماری پیشانی کو صحیح سلامت رکھ اللہ، یہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکے اللہ، یہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکے اللہ، لوگ تارس پہ ہی جھکنے آ جائے اللہ، اللہ اللہ آپ کے پاس جھکنے والے ہیں، آپ کے پاس جھکنے والے ہیں، آپ سے منتیں کر رہے ہیں، آپ کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے مشکلات سے آسان فرما، ہمارے مشکلات سے آسان فرما، یا اللہ ہمارے مشکلات سے آسان فرما، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہیں، آپ سے آپ کے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، اور لوگوں میں نہیں بچا، مجھے میرے رب نے بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا، اللہ ہمیں بھی بچا لے اللہ، ہمارے اس قوم کو بچا لے اللہ، اس قوم کی ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگا دے اللہ، مسجد حرام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت
فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللهم احفظنا واحفظ بلاد الحرمين الشريفين واحفظ الأقصى واحفظ محافظين الأقصى وانصر المستضعفين في الأقصى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.